وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين۔ مولانا مفتی عبدالقیوم عتیق صاحب بظاہری کا ہر اتوار کو بعد نماز مغرب درس قرآن ہوگا، انشاءاللہ خود بھی سنیں اور عمل کریں اور ثواب کی نیت سے دوسروں کو بھی شیئر کریں۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان بطش ربک لشدید انہ هو یبدئ ویعید وهو الغفور الودود ذو العرش المجید فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ صدق اللہ العظیم۔ محترم ناظرین اور سامعین کرام، گزشتہ درس میں سورۃ البروج کی ابتدائی آیتوں کا ترجمہ اور قدر تشریح آپ حضرات نے سماعت فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بروج میں یمن کے ایک بادشاہ کا تذکرہ فرمایا۔ اس نے ایمان والوں کے ساتھ جو اذیت اور تکلیف کا معاملہ کیا اور صاحب ایمان کو تکلیف پہنچانے کی غرض سے ارکان سلطنت سے مشورہ کر کے خندقیں کھدوائی گئیں اور اس میں مسلمانوں کو ڈالا گیا، محض اس بنیاد پر کہ وہ اللہ پر ایمان لائے تھے، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کیے تھے اور اپنے دل میں اللہ کی وحدانیت کو بسائے تھے، اور ان کا دل عقیدہ توحید سے مضبوط تھا۔ جو کچھ ہوتا ہے اور جو کچھ ہوگا اور جو کچھ ہوا ہے، یہ سب کچھ اللہ کے کرنے سے ہوتا ہے۔ وہ تنہا ذات ہے، وحدہ لا شریک لہ والی ذات ہے، فعال لما یرید کی شان رکھنے والی ذات ہے۔ ان حضرات کا قصور تو یہ تھا کہ صرف انہوں نے ایمان جیسی عظیم دولت سے مشرف ہوئے تھے، تو یمن کے بادشاہ نے خندقیں کھود کر مسلمانوں کو اس میں ڈالا اور دہکتی ہوئی آگ کی نظر کیا۔ بہرحال وہ حضرات اللہ کی محبت میں سب کچھ سہے برداشت کیے اور اپنی جان کو اللہ کے راستے میں قربان کر دیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بروج میں یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ جن لوگوں نے مسلمانوں کے ساتھ تکلیف پہنچائی ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے، بڑا دردناک عذاب ہے، اور جو لوگ ایمان لائے اور اعمال صالحہ کو اختیار کیے ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی، اور یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ ایمان کی دولت سے مشرف ہونا
صاحب ایمان ہونا، اعمال صالحہ کو اختیار کرنا اور دنیا میں آنے کے مقصد کو مستحضر رکھتے ہوئے زندگی گزارنا، یہی انسان کے لیے، صاحب ایمان کے لیے بہت بڑی کامیابی ہے۔ آگے کی جو آیتیں اس وقت تلاوت کی گئی ہیں، ان آیتوں میں حق تعالی جل شانہ نے یہ بات ارشاد فرمائی، ان بطش ربک لشدید، بے شک آپ کے رب کی داروگیر بڑی سخت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ظالم کو ڈھیل دیتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے، حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلا شبہ اللہ تبارک و تعالی ظالم کو ڈھیل دیتے ہیں، جب پکڑنے پر آتے ہیں تو اس کے برابر کوئی پکڑ نہیں سکتا، بہت سخت پکڑ فرماتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے سورہ ہود کی آیت تلاوت فرمائی، وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ، بے شک تمہارے پروردگار کی پکڑ بڑی سخت ہے، داروگیر بڑی سخت ہے۔ جب انتقام پہ آتے ہیں تو بہت سخت انتقام لیتے ہیں، وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ، اور اس کے پکڑنے اور جکڑنے کے برابر کوئی پکڑ نہیں سکتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفار، سرکش اور باغیوں کے بارے میں یہ فرما رہے ہیں کہ یاد رکھو تمہارے پروردگار کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ یہ جو یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کا کوئی بگاڑنے والا نہیں ہے، ان کو کوئی کچھ نہیں کر سکتا، یہ ان کی غلط فہمی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ڈھیل دے رہے ہیں، جب پکڑنے پر آتے ہیں تو بڑی سخت پکڑ فرماتے ہیں۔ اِنَّهُ هُوَ يُبْدِئُ وَيُعِيدُ، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی صفت خالقیت کو بیان فرما رہے ہیں کہ بے شک وہ پہلی بار بھی پیدا کرتا ہے اور دوبارہ پیدا کرے گا۔ منکرین قیامت یہ کہا کرتے تھے کہ جب انسان مر جائے گا، مٹی ہو جائے گا، اس کے اعضاء منتشر ہو جائیں گے اور مٹی میں تحلیل ہو جائیں گے، تو پھر دوبارہ زندہ کیسے ہوگا، کیسے میدان محشر میں جمع ہوں گے، کیسے حساب و کتاب ہوگا؟ یہ تو بہت بعید بات ہے، ناممکنات میں سے ہے۔ کفار اور مشرکین یہ کہا کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالی فرما رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی پہلی بار بھی پیدا کرتا ہے اور وہ دوبارہ پیدا کرے گا۔ جس طرح اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو پیدا کیا جبکہ انسان کا کوئی تذکرہ ہی نہیں تھا، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، اے انسان تو اس وقت کو یاد کر لے کہ تیرا کوئی وجود ہی نہیں تھا، تیرا کوئی تذکرہ ہی نہیں تھا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، پھر وہ دوبارہ پھر پیدا کرے گا۔ جب انسان اپنی زندگی میں اپنی میعاد مکمل کر لے گا اور اس دنیا سے راہ فرار اختیار کرے گا، تو پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ انسان کو پیدا کرے گا۔ وہ دنیا میں جو کچھ کرتا تھا اور جو کچھ کیا تھا تو اس کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو یا تو سزا دیں گے یا تو پھر اس کے لیے ثواب ہوگا، خوشخبری ہوگی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی بات ارشاد فرمائی کہ بے شک وہ پہلی بار بھی پیدا کرتا ہے اور دوبارہ پیدا کرے گا۔ وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت میں اپنی شان غفاریت، محبت اور مودت کو بیان فرما رہے ہیں۔ وہ اللہ ایسا ہے کہ بڑا ہی بخشنے والا اور بڑا ہی محبت والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے ہی بخشنے والے ہیں، معاف کرنے والے ہیں۔
شرط یہ ہے کہ بندہ اس کے دربار میں آئے، مغفرت کی بھیک مانگے، ندامت کے آنسو اللہ کے دربار میں ٹپکائے، جو کچھ اس سے گناہ ہوئے ہیں صدق دلی سے توبہ کرے، آئندہ نہ کرنے کا عزم کرے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو بڑے معاف کرنے والے ہیں، بڑے بخشنے والے ہیں اور بڑی محبت کرنے والے ہیں۔ ذو العرش المجید، عرش کا مالک ہے، عظمت والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عرش کے مالک ہیں اور اللہ کی ذات بڑی عظمت والی ہے۔ فعال لما یرید، وہ جو چاہے کر گزرتا ہے۔ اللہ کے قبضہ قدرت میں یہ ساری کائنات ہے، ساری سلطنت ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جگہ ارشاد فرمایا، ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار ان اللہ یفعل ما یرید۔ جو لوگ دائرہ اسلام میں ایمان میں داخل ہو گئے اور اچھے اعمال کیے، تجری من تحتها الانہار، ان کے نیچے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ایسے باغات عطا فرمائیں گے کہ جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی۔ اور اللہ کی ذات ایسی ہے کہ وہ جو ارادہ فرماتا ہے اس کو پورا کرتا ہے، وہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ اللہ کے قبضہ قدرت میں ساری سلطنت ہے، ساری چیزیں اس کے قبضہ قدرت میں ہیں۔ اللہ حاکم ہے، ہم محکوم ہیں۔ اللہ ہمارا خالق ہے، ہم اس کی مخلوق ہیں۔ تو اللہ کے قبضہ قدرت میں ساری چیزیں ہیں۔ آگے کی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی، هل اتاک حدیث الجنود، کیا آپ کو ان لشکر والوں کا قصہ پہنچا ہے؟ یعنی فرعون اور سمود۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سابقہ قوموں کا تذکرہ فرمایا، اس میں سے ایک فرعون اور سمود ہے۔ یہ بڑے تکبر میں، حماقت میں مبتلا تھے، لوگوں کے ساتھ اذیت کا معاملہ کیا کرتے تھے اور یہ گھمنڈ میں مبتلا تھے کہ ہمارا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عبرتناک سزا دی۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کو پانی میں ڈبو دیا اور قوم سمود کو ہلاک کر دیا سوائے چند لوگوں کے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت میں یہ بات ارشاد فرمائیں، کیا آپ کو لشکر والوں کا قصہ پہنچا ہے، یعنی فرعون اور سمود کا۔ بل الذین کفروا فی تکذیب، بلکہ یہ کافر تکذیب میں ہیں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلا رہے ہیں اور آپ کے نبی ہونے کو برحق نہیں سمجھتے ہیں، آپ کے نبی ہونے کو تسلیم نہیں کرتے، بلکہ آپ کو ساحر، جادوگر کہا کرتے ہیں اور قرآن مجید کو اساطیر الاولین کہا کرتے ہیں۔ تو بلکہ یہ لوگ تکذیب میں ہیں۔ واللہ من ورائہم محیط، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ادھر ادھر سے گھیرے ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت میں بات ارشاد فرمائیں کہ کفار اور مشرکین کو ہم گھیرے ہوئے ہیں، وہ ہماری سزا سے بچ نہیں سکتے۔ بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، بلکہ وہ ایک عظمت والا قرآن ہے جو لوح محفوظ میں ہے۔ قرآن مجید منزل من اللہ ہے، اللہ کی ذات سے نکلا ہوا کلام ہے، اور یہ عظیم الشان کلام اللہ تبارک و تعالی حضرت جبرائیل کے واسطے سے سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل فرمائے۔ یہ کلام برحق ہے، سچا ہے، درست ہے، اس میں ایک ایک بات جو کہی گئی ہے وہ ہونے والی ہے، یقینی بات ہے۔ تو لیکن کفار اور مشرکین قرآن مجید کی تکذیب کیا کرتے تھے اور اس کو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر کہا کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ عظمت والا قرآن ہے، تقدس والا قرآن ہے، اور وہ میری ذات سے نکلا ہوا کلام ہے جو لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے۔ تو بہرحال یہ سورہ بروج کی یہ کچھ آیتیں تھیں، ان کا ترجمہ اور قدر تشریح آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی گئی۔ جو باتیں اس موقع پر سامنے آئی ہیں، اللہ کہنے والے کو بھی عامل بنائے اور سننے والوں کو بھی توفیق عمل میں رحمت فرمائے۔
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.